الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صلوات بھیجیں۔ ہمارے اعجاز صاحب نے میرے لیے جو الفاظ استعمال فرمائی ان کی اعجاز بیانی ہے، ورنہ میں ان کے الفاظ کے لائق نہیں ہوں کہ جو انہوں نے فرمائے ہیں، اور خود خاص طور سے جو آباء و اجداد میرے گزرے ہیں ان کے مقابلے میں ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، ان کے مقابلے میں میری حیثیت ایک ذرے سے بھی کم تر ہے۔ لیکن بہرحال جتنی قوت و طاقت اللہ نے، جتنی استعداد اللہ نے عطا فرمائی ہے، کوشش یہ ہے کہ اس استعداد کو قوم کی خدمت میں، عزاداری کی خدمت میں، ملت کی خدمت میں صرف کروں، بس اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء یہاں کے اوپر آپ حضرات کو خطاب فرما رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی بہت بڑا کوئی علمی بیان آپ کے سامنے پیش کروں گا، کوئی بالکل نئی بات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، لیکن ایک کوشش میری رہتی ہے، وہ کوشش یہ رہتی ہے کہ میرا بیان آسان ہو، سہل۔ مشکل بیان سے مشکل یہ ہوتی ہے کہ بزرگوں کو جو سمجھ میں آ جاتا ہے بچوں اور جوانوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انگریزی کا ایک بہت بڑا نقاد ہے، سمرسیٹ مام جس کا نام ہے، اس کا یہ جملہ بہت مشہور ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ٹو بی سمپل از ویری ڈیفیکلٹ۔ سہل بیانی بڑا مشکل کام ہے، مشکل بیان آسان ہوتا ہے، سہل بیان مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا نقاد اس کا یہ قول ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج جو انیس کو جو مقبولیت حاصل ہے وہ ان کی وہ آسان انداز بیان ہے، اس کی وجہ سے ان کو مقبولیت حاصل ہے۔ اگرچہ دبیر کے کلام میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جہاں کوئی مشکل بولنے لگتا ہے تو کہتے ہیں صاحب یہ دبیریت ہے، اور جہاں کوئی آسان لفظیں استعمال کرنے لگتا ہے کہ ہاں یہ انیسیت ہے۔ تو ضروری ہے کہ بچوں جوانوں تک بات پہنچے، کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ تو مجھ سے بہتر واقف ہیں، جانتے ہیں۔ لہذا آیہ کریمہ جس کو انتخاب کیا ہے، ہزاروں بار آپ سن چکے ہوں گے، ہزاروں بار علماء سے اس کے اوپر ان کے بیانات سن چکے ہوں گے، لیکن خطاب یہاں کے میں نے عرض کیا کہ بچوں اور جوانوں سے ہے تاکہ ان تک بات پہنچ سکے۔ آیہ کریمہ جس کو عنوان بیان قرار دیا ہے وہ آیہ مودت کے نام سے مشہور و معروف، آیہ مودت کے نام سے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت سوائے مودت اہل بیت کو اور کچھ تھی۔ لیکن یہاں کے اوپر ایک مشکل ہے اردو زبان کی، وہ اردو زبان کی مشکل یہ ہے کہ اردو زبان میں لفظ مودت کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا۔ لفظ مودت کا کوئی ایکویولنٹ موجود نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے کہ جس کو لفظ مودت کے ترجمے کے طور پر استعمال کیا جائے، کیونکہ زبان اردو کی محدود ہے، اس لیے لفظ مودت کا ترجمہ ہم لفظ محبت سے کرتے ہیں، حالانکہ مودت الگ شے ہے اور محبت الگ شے ہے۔
مودت اور محبت میں فرق ہے. علماء نے بتایا کہ مودت میں اور محبت میں فرق ہے، لیکن بس مجبوری یہی ہے کیونکہ اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے مودت کا ترجمہ ہو سکے، لہذا ہم لوگ لفظ مودت کا ترجمہ جو ہے وہ لفظ محبت سے کرتے ہیں، ورنہ مودت اور محبت میں فرق ہے. بھئی محبت بھی عربی کا لفظ ہے، مودت بھی عربی کا لفظ ہے، تو اللہ کو یہاں کے اوپر محبت کا لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن لفظ محبت استعمال نہیں ہو رہا ہے بلکہ لفظ مودت استعمال ہو رہا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، اور میں چاہوں گا کہ 2-4 جملے عرض کروں اس سلسلے میں. جو فرق ہے خاص طور سے بچوں جوانوں سے خطاب ہے، آپ دیکھیں کہ لفظ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے. جو علماء نے بتایا وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ محبت صورت سے ہوتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں حضرات، محبت صورت سے ہوتی ہے، مودت سیرت سے ہوتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کی، محبت صورت سے ہوتی ہے، مودت سیرت سے ہوتی ہے. شعراء کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، شعراء کہتے ہیں کہ محبت پہلی نظر میں بھی ہو جاتی ہے. توجہ رہے، شعراء کہتے ہیں کہ محبت پہلی نظر میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن مودت صرف اور صرف معرفت کے بعد ہوتی ہے. محبت صورت سے ہوتی ہے، مودت سیرت سے ہوتی ہے. محبت جو ہے وہ پہلی نظر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن مودت صرف معرفت کے بعد ہوتی ہے. محبت جذبات کے ابال کو بھی کہتے ہیں، مگر مودت عقل کے استعمال کو کہتے ہیں. مودت عقل کے استعمال کو کہتے ہیں. اور صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، محبت کے لیے شرط ہے کہ دیکھے تو محبت ہو. ارے توجہ رہے، صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، محبت کے لیے شرط ہے کہ دیکھے تو محبت ہو، دیکھے تو محبت ہو. ارے محبوب سامنے ہو تو محبت ہو. لیکن مودت کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے، محبوب کا سامنے ہونا شرط نہیں ہے. محبوب پردہ غیب میں ہوتا ہے اور چاہنے والے جان دینے کے لیے آمادہ رہے. ایک صلوات بلند آواز صبر محمد. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایک موضوع تک لے جانا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جس سلسلے میں مجالس ہیں اس سلسلے میں بھی کچھ جملے عرض کرنا ہے، اسی آیت کے ذیل میں عرض کرنا ہے، اور میں پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات. پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند جملے سے آیت کریمہ کے سلسلے میں عرض کیے جائیں، اور آپ دیکھیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول کہہ دیجئے، اے رسول کہہ دیجئے کہ رسالت کا اجر سوائے محبت و مودت اہل بیت کے اور کچھ نہیں. میں نے کہا بچوں جوانوں سے خطاب، کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، کسی بھی جوان کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ آخر کیا بات ہے. جناب آدم نے اپنی زحمتوں کا اجر طلب نہیں کیا، جناب نوح نے نہیں کہا 950 برس سے زیادہ پتھر کھائے، پتھروں کے انبار میں چھپ جاتے تھے. جناب نوح پتھروں کے انبار میں چھپ جاتے تھے، اور ملائکہ اور جبریل آ کر پتھروں کے انبار سے نکالتے تھے. جناب نوح زخمی حالت میں پتھروں کے انبار سے نکلتے تھے، اس کے بعد پھر تبلیغ شروع کر دیتے تھے. اتنی زحمتیں برداشت کی، اتنی دقتیں برداشت کی، مگر جناب نوح نے نہیں فرمایا اپنی قوم سے کوئی اجر دے دو، کوئی صلہ دے دو. بس یہیں پر رک کر ایک فضیلت کے پہلو جو کرنا چاہتا ہوں جو روایت میں موجود ہے کہ جناب نوح زخمی حالت میں پتھروں کے انبار میں چھپ گئے. جبریل آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، جناب نوح کو ان پتھروں کے انبار سے نکالتے ہیں. زخمی ہے نوح، جناب نوح زخمی حالت میں ہے، اور روایت کہتی ہے کہ اب جبریل اور ملائکہ اپنے پروں کو جناب نوح کے جسم سے مس کرتے ہیں.
ملائکہ اپنے پروں کو جناب نوح کے جسم سے مس کرتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی ملک اپنے پروں کو جناب نوح کے جسم سے مس کرتا ہے اسی وقت نوح کے سارے زخم اچھے ہو جاتے ہیں. نہیں توجہ فرمائش کرنا چاہتا ہوں, ملک اپنے پروں کو جب جناب نوح کے جسم سے مس کرتا ہے. نوح کون ہے؟ پہلے صاحب شریعت رسول ہیں, نبی ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں, لیکن جب ملک اپنے پروں کو ان کے جسم سے مس کرتا ہے تو نبی کے جسم کو شفا ملتی ہے. کبھی کبھی ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے اور شیعوں کو کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں, لہذا یہ اسلام سے خارج ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, یہ کافر ہیں, یہ خارج اسلام ہے کیونکہ اہل بیت کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں. آؤ دیکھو روایت کیا کہہ رہی ہے. نوح صاحب شریعت رسول ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں, لیکن روایت کہہ رہی ہے کہ جب ملک اپنے پروں کو نوح کے جسم سے مس کرتا ہے تو نوح کو شفا ملتی ہے. یہ نوح کی منزل ہے کہ ان کے جسم کو ملک کے پروں سے شفا مل رہی ہے, اور یہ آقا حسین کی منزل ہے. یہ مولا حسین کی منزل ہے, جسم سے نہیں بلکہ گہوارے سے ملک کے پروں کو شفا مل رہی ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد. اب بتاؤ کون افضل ہے, اب بتاؤ کس کا مرتبہ بلند ہے, بتاؤ کس کا شرف بلند ہے. تو جناب نوح زحمتیں برداشت کر رہے ہیں مگر نہیں ملا کہیں کہ انہوں نے کہا میری زحمتوں کا کوئی صلہ دے دو. جناب ابراہیم سختیاں برداشت کی, اتنے امتحانات دیے مگر کہیں نہیں ملا کہ قوم سے کہو کہ کوئی صلہ مجھے دے دو. جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, جناب یعقوب, جناب یوسف, جناب یحییٰ, جناب زکریا, کوئی بھی نام لے لیجئے, کوئی بھی قوم و ملت سے امت سے کوئی صلہ مانگتا ہوا نہیں مل رہا ہے. کیا بات ہے؟ اور آخری رسول کہہ رہے ہیں کہ لاؤ صلہ دے دو, لاؤ اجر دے دو, لاؤ قیمت دے دو. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں شبہ آئے کہ صاحب وہ تو بغیر کسی اجر کے محنت کر رہے ہیں. نہیں میں نے کہا بات جوانوں سے ہو رہی, لہٰذا لحاظ سے مثال دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں فرض کیجئے کہ محلے میں اگر کوئی صاحب مریض ہو گئے, مجھ کو خبر ہوئی, میں نے ان کی تیمارداری کرنا شروع کی اور صاحب ڈاکٹر کو دکھا رہا ہوں, ان کے لیے دوا لا رہا ہوں, ان کی خدمت کر رہا ہوں. لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے کتنے خلوص سے خدمت کر رہے ہیں, یہ کتنے خلوص سے ان کی تیمارداری کر رہے ہیں. جب ایک ہفتے کے بعد ان کو شفا ہو گئی, جب اچھے ہو گئے تو میں نے کہا لائیو 500 روپے دیجیے مجھے, جو میں نے ایک ہفتے آپ کی خدمت کی ہے 500 روپے نکال دیجیے. اب ہر ایک کہے گا ہم تو سمجھتے تھے بغیر کسی لالچ کے خدمت کر رہے ہیں. دیکھیے بہت نازک منزل ہے جس سے گزر رہا ہوں میں, کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ خلوص سے خدمت کر رہے ہیں, تو آخر میں صلہ مانگ رہے ہیں, یہ تو آخر میں اجر مانگ رہے ہیں. تو دیکھیے کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے کہ اتنی زحمتیں برداشت کی انبیاء نے, اتنی دقتیں برداشت کی انبیاء نے, لیکن کبھی کسی نے صلہ نہیں مانگا قوم سے, امت سے کسی نے اجر نہیں مانگا, کوئی قیمت اور کوئی مزدوری نہیں مانگی. اور آخری نبی کہہ رہے ہیں کہ صلہ دو, اجر دو, مزدوری دو, قیمت دو, توجہ رہے. لیکن جب قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو ہر نبی یہی کہتا ہوا ملے گا کہ اے قوم والو میں تم سے طلب نہیں کر رہا ہوں. توجہ رہے. اے قوم والو میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی صلہ تم سے نہیں طلب کر رہا ہوں, میرا اجر اللہ کے اوپر ہے. ارے میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی, میرا اجر اللہ کے اوپر ہے, میرا اجر اللہ کے اوپر ہے, میں تم سے نہیں مانگ رہا ہوں. توجہ رہے, تم سے نہیں طلب کر رہا ہوں, میرا اجر اللہ کے اوپر ہے, میرا اجر اللہ کے اوپر ہے. یعنی ہر نبی نے اجر کا فیصلہ اللہ پر چھوڑا.
ہر نبی نے اجر کا فیصلہ اللہ پر چھوڑا، امت پر نہیں، اللہ پر چھوڑا۔ تم سے نہیں طلب کر رہا ہوں، میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر ہے۔ تو ہر نبی نے اجر کا فیصلہ اللہ پر چھوڑا، اسی لیے آئے مودت میں لفظ قل لگا ہوا ہے۔ صاحبان فہم تشریف فرما ہے، اسی لیے آئے مودت میں لفظ قل لگا ہوا ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے، اے رسول یہ پیغام ہمارا پہنچا دیجئے، اے رسول یہ حکم ہمارا پہنچا دیجئے کہ اجر رسالت مودت اہل بیت ہے، رسول اپنی طرف سے نہیں مانگ رہے ہیں، رسول اپنی طرف سے طلب نہیں کر رہے کہ لاؤ دے دو، بلکہ حکم الہی کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کے پیغام کو سنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی نے فیصلہ اللہ پر چھوڑا تھا، اور اللہ ہی کا یہ فیصلہ ہے کہ رسالت کا جو محبت اہل بیت ہے۔ صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد۔ ایک صلوات بلند آواز سے محمد۔ اور دوسرا پہلو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کسی نبی نے اجر نہیں مانگا، تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی نبی کو اجر مانگنے کا حق ہی نہیں تھا، اس لیے نہیں مانگا۔ عجیب جملے ہیں جس کو ثابت کرنا ہے کہ کسی نبی کو اجر مانگنے کا حق ہی نہیں تھا، اس لیے نہیں مانگا۔ پھر وہی مثال کے ذریعے سے بچوں اور جوانوں تک بات پہنچے۔ آپ دیکھیں کہ فرض کیجئے کہ کسی سے میرا ایگریمنٹ ہوا کہ آپ کو صبح 7 بجے سے لے کر شام کے 7 بجے تک میرا کام کرنا ہے، اور میں مزدوری کے طور پر، صلے کے طور پر، اجر کے طور پر 500 روپے دوں گا۔ معاہدہ ہو گیا، صبح 7 بجے سے شام کے 7 بجے تک کام کرنا ہے، اور اجر و صلے کے طور پر مجھے 500 روپے دینا ہے۔ کیا معاہدہ ہوا؟ صبح 7 بجے سے شام کے 7 بجے تک کام کرنا ہے، اور اجر و صلے کے طور پر مجھے 500 روپے دینا ہے۔ 7 بجے انہوں نے کام شروع کیا، جس حساب سے معاہدہ تھا انہوں نے 7 بجے کام شروع کیا، اور 7:15 پر کہنے لگے لائیے 500 روپے۔ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ 500 روپے مجھے دے دیجئے، تو مجھے کہنے کا حق حاصل، فوراً میں کہوں گا کہ ابھی تمہیں مزدوری مانگنے کا حق نہیں ہے، ابھی تمہیں اجر و صلہ مانگنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو کام کی ابتدا ہے، ابھی تو کام شروع ہوا ہے۔ فرض کیجئے 12 بجنے لگے، انہوں نے کہا صاحب اب تو 12 بج رہے ہیں، اب تو دیجئے آپ جو 500 کا وعدہ کیا تھا، تو میں کہوں گا کہ ابھی تو کام نامکمل ہے، ابھی تمہیں اجر مانگنے کا حق نہیں ہے۔ ہمیشہ اجر صلہ مزدوری اس وقت مانگنے کا حق پیدا ہوتا ہے جب کام ختم ہو رہا ہو، جب کام اختتام پذیر ہو، تبھی اجر مانگا جاتا ہے، تبھی صلہ مانگا جاتا ہے، تبھی مزدوری مانگی جاتی ہے۔ اور تو پیغام اسلام شروع ہوا جناب آدم سے۔ آدم کیا لے کر آئے تھے؟ اسلام لے کر آئے تھے، تو اسلام کی شروعات ہے آدم سے۔ آدم کو مانگنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ابھی تو کام شروع ہوا ہے۔ جناب نوح کو مانگنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ابھی تو کام کی شروعات ہے۔ جناب ابراہیم کو مانگنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ابھی تو کام نامکمل اور ناتمام ہے۔ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ نہیں مانگ سکتے کیونکہ ابھی تو کام جاری ہے۔ ہمیشہ جب کام ختم ہو رہا ہو تب صلہ مانگا جاتا ہے، تب اجر مانگا جاتا ہے۔ اسی لیے جن کو خاتم النبیین کی سند مل رہی ہے، جو آخری نبی ہے، جو آخری رسول ہے، وہی اجر مانگ رہا ہے، وہی صلہ مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی شروعات ہوئی جناب آدم سے، ختم ہو رہا ہے پیغام اسلام آخری نبی پر کہ جن کو اکملتوں کی سند مل رہی ہے۔ دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، لہذا اب ان کو حق ہے کہ اجر مانگے، ان کو حق ہے کہ صلہ مانگے۔ ارے عجیب نتیجہ نکل رہا ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کام کی ابتدا ہوئی آدم سے، کام کی ابتدا ہوئی آدم سے، کام ختم ہو رہا ہے آخری رسول پر۔
یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کار اسلام ہے. توجہ رہے, سب کے سب اسلام کا کام ہے اور پیغام اسلام ہے. آخری نبی مانگ رہا ہے, شروع سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی کو مانگنے کا حق نہیں تھا, اس لیے نہیں مانگا. آخری نبی مانگ رہے ہیں کہ لاؤ اجر دو, لاؤ صلہ دو, لاؤ قیمت دو. تو عجیب نتیجہ نکل رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محبت اہل بیت صرف رسول ہی کی رسالت کا اجر نہیں ہے, بلکہ آدم کی نبوت کا اجر بھی ہے, نوح کی رسالت کا اجر بھی ہے, ابراہیم کی خلت کا اجر بھی ہے, موسیٰ عیسیٰ کی زحمتوں کا اجر بھی. یہی محبت اہل بیت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ظاہر کہ 1 بجے تک میرا وقت ہے. اذان میں خیال میں 1 بجے ہوتی, 1 بجے اذان ہوتی ہے میرے خیال میں. ابھی آدھا گھنٹہ ہے, لیکن آدھا گھنٹے میں ابھی تو تمہید بھی مکمل نہیں ہوئی ہے. ایک صلوات میرے پر بہرحال کوشش رہے گی کہ مختصر وقت جو ہے اسی میں اپنی بات کو مکمل کر دوں. کوشش ہے کہ بالکل عام فہم انداز میں بات کی جائے تاکہ ہمارے بچے اور جوان بھی بات کو سمجھ سکیں. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ بزرگ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور بہتر واقف ہیں, لہذا میرا خطاب عام طور سے بچوں اور جوانوں سے رہتا ہے. ان تک بات پہنچنا چاہیے, ان تک بات پہنچنا چاہیے. اب توجہ رہجوت کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ شعراء یہاں پر تشریف فرما ہیں. آپ دیکھیں کہ عجیب منزل ہے, عجیب منزل ہے. محبت کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے, کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو حکم دے دیا کہ محبت کرنے لگی ہے فلاں صاحب سے تو میرے حکم دینے سے وہ محبت کرنے لگیں گے, میری فرمائش سے محبت کرنے لگیں گے. نہیں, محبت نہ حکم دینے سے ہوتی ہے نہ فرمائش کرنے سے ہوتی ہے. محبت وہ فطری جذبہ ہے جو خود بخود دل میں پیدا ہوتا ہے. حکم دینے سے محبت نہیں ہوتی, فرمائش کرنے سے محبت نہیں ہوتی ہے. عجیب منزل ہے. پالنے والے, تو نے ہی انسان کی اس فطرت کو خلق کیا ہے, انسان کے ایک نیچر کو خلق کیا ہے کہ محبت نہ حکم دینے سے ہوتی ہے نہ فرمائش کرنے سے ہوتی ہے, بلکہ خود بخود یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو پالنے والے, تو ہی نے انسان کے اس نیچر کو, فطرت کو پیدا کیا, اور تو ہی انسانوں کو حکم دے رہا ہے اہل بیت سے محبت کریں. ارے میں توجہ چاہوں گا بھئی, یہ کیسے ممکن ہے؟ حکم دینے سے محبت نہیں ہوتی, فرمائش کرنے سے محبت نہیں ہوتی, لیکن رسول بھی فرما رہے اہل بیت سے محبت کرو, اللہ بھی کہہ رہا ہے اہل بیت سے محبت کرو. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نداء قدرت آئے گی کہ میں نے انسان کی فطرت کو بنایا ہے, میں سمجھتا ہوں انسان کی فطرت کے کون کون سے پہلو ہیں. ارے توجہ رہے, جہاں انسان کی فطرت کا یہ پہلو ہے, پوری توجہ رہے, جہاں انسان کی فطرت کا یہ پہلو ہے کہ فرمائش کرنے سے محبت نہیں ہوتی ہے, جہاں انسان کے نیچر کا یہ پہلو ہے کہ حکم دینے سے محبت نہیں ہوتی, وہاں انسان کے نیچر کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں جستجو کا جذبہ ہے, کیوریاسٹی ہے, تجسس کا جذبہ ہے. پوری توجہ رہے, یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے, جذبہ تجسس انسان کی فطرت میں داخل ہے. پوری توجہ رہے. لہذا جب بار بار اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اہل بیت سے محبت کرو, بار بار رسول کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اہل بیت سے محبت کرو, تو انسان کا فطری جذبہ تجسس بیدار ہوگا کہ آخر یہ کون شخصیتیں ہیں, آخر یہ کون شخصیتیں ہیں کہ جن سے محبت کا حکم اللہ بھی دے رہا ہے, اعلان رسول بھی کر رہے ہیں. آخر یہ شخصیتیں ہیں کون؟ تو جب جذبہ تجسس بیدار ہوگا تو ان کے کردار کا مطالعہ کرے گا انسان, ان کی سیرت کو پڑھے گا انسان, ان کی زندگی کا مطالعہ کرے گا. تو یاد رکھیے کہ جب ان کے کردار کا مطالعہ کرے گا, ان کی سیرت کو دیکھے گا, تو ان کے کردار کے خط و خال اتنے حسین ہیں,
اور ان کی سیرت اتنی خوبصورت ہے، نہ فرمائش کی ضرورت پڑے گی نہ حکم دینے کی، بلکہ خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ بس توجہ رہے، ایک منزل تک لے جانا ہے، صاحبان فہم تشریف فرما ہے۔ دیکھیے اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ بنیاد محبت کیا ہے، بنیاد محبت کیا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ بنیاد محبت ہے کمال۔ انسان کو کمال سے محبت ہوتی ہے، انسان کو کمال سے محبت ہوتی ہے، اور اگر بغیر کسی میں کوئی کمال نہ پایا جاتا ہو اور انسان اس سے اظہار محبت کرے تو یہ تعصب کہلاتا ہے، محبت نہیں کہلاتی۔ تو کبھی غور کیجئے گا میرے جملوں پر جو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کسی بے کمال سے کوئی اظہار محبت کر رہا ہو تو اس کو اصطلاح میں تعصب کہتے ہیں، محبت نہیں کہتے۔ تو ہمیشہ انسان کو کمال سے محبت ہوتی ہے۔ عجیب چیز حضرت کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا صاحبان ذوق و فہم کی۔ کمال سے محبت ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو مل کر کسی ایک ہی کمال سے محبت ہو، کسی ایک صفت سے محبت ہو، بلکہ کسی کو کسی کمال سے محبت ہوتی ہے، کسی کو کسی صفت سے محبت ہوتی ہے۔ کسی کو اگر علم پسند ہے تو علماء سے محبت کرتا ہے۔ توجہ رہے کرنا چاہتا، اپنی محبتوں کا مرکز بنائیں تو ندائے قدرت آئے گی کہ ہم نے کسی عام جماعت سے محبت کا حکم نہیں دیا ہے، ہم نے معمولی لوگوں سے محبت کا حکم نہیں دیا ہے، ہم نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے کہ کوئی کمال پسند ہو تمہیں، کوئی صفت پسند ہو تمہیں، کسی اور در پر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ ارے ہر کمال اپنے معراج کمال پر اسی در پر ملے گا۔ اگر تمہیں علم پسند ہے تو کائنات پہ اس سے بڑے عالم نہیں ملیں گے، اگر تمہیں خطابت پسند ہے تو خطیب منبر سلونی یہی ملیں گے، اگر بہادری پسند ہے تو کائنات پہ اس سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں ملے گا، اگر سخاوت پسند ہے تو حاتب کی سخاوت ان کے سامنے گرد ہو کر رہ جائے گی۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ کم وقت رہ گیا ہے تو کم وقت اپنی بات کو مکمل کرنا۔ آئے مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب یہ میں چاہتا ہوں کہ اس مناسبت سے جس مناسبت سے مجلس سے چند جملے عرض کروں اور اسی آیت کے ذیل میں عرض کرنا ہے، پوری توجہ صاحبان علم کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں لفظ قربا، اس کے دو معنی ہیں۔ لفظ قربا کے دو معنی ہیں۔ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے 100 معنی اور 500 معنی ہوا کرتے ہیں۔ لفظ قربا کے دو معنی ہیں، ایک تو قریب ترین رشتہ دار، قرابت دار، قریب ترین رشتہ دار اور قرابت دار، اس میں آگے سارے اہل بیت، اس میں سارے اہل بیت شامل ہیں۔ تو ایک معنی تو یہ ہے جس میں سارے اہل بیت شامل ہیں، لیکن ایک معنی اور بھی ہیں قربا کے، ایک معنی اور بھی ہے قربا کے۔ یہ قربا جو ہے یہ افعل التفضیل ہے، پوری توجہ ہے، قریب کا افعل التفضیل ہے، جس کو انگریزی میں نے کہا کیونکہ بچوں جوانوں سے زیادہ خطاب ہے لہذا مجبوراً کوئی انگریزی کی مثال دینا پڑ جاتی ہے کہ جیسے انگریزی میں سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے،
افعل التفضیل یعنی سپرلیٹو ڈگری. انگریزی میں گڈ، ایک مثال دیں بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، گڈ، بیٹر، بیسٹ. بیسٹ جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری، انگریزی میں بیسٹ سپرلیٹو ڈگری ہے. لیکن عربی میں اور انگریزی میں اور اردو میں فرق یہ ہے کہ انگریزی میں عورت کے لیے بھی یہی لفظ بیسٹ استعمال ہوگا اور مرد کے لیے بھی یہی لفظ بیسٹ استعمال ہوگا. وہاں کے اوپر میسکولین جینڈر اور فیمینین جینڈر دونوں کے لیے یہی لفظ بیسٹ استعمال ہوگا، یہی لفظ بیسٹ استعمال ہوگا. مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، دونوں کے لیے یہی ایک لفظ استعمال ہوگا. مگر عربی کی زبان اتنی وسیع ہے کہ افعل التفضیل مرد کے لیے الگ آتا ہے، عورت کے لیے الگ آتا ہے. مرد کے لیے افعل التفضیل الگ ہے، عورت کے لیے الگ آتا ہے. اب لفظ قریب سے جو مذکر افعل التفضیل بنے گا وہ اقرب، الف سے. الف قریب، اس سے بنے گا اقرب. اب یہ قریب ترین مرد، توجہ رہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. اقرب کے معنی قریب سے جو افعل التفضیل بنے گا میسکولین اور مذکر، وہ اقرب بنے گا، الف سے اقرب. یعنی اقرب کے معنی قریب ترین مرد، اور اسی کا جب ہم مؤنث بنائیں گے تو قربا بنے گا. قربا کے معنی قریب ترین خاتون. تو ایک قربا کے معنی ہے سارے رشتہ دار قرابتدار جو قریب ترین ہو، وہ بھی معنی ہیں، یعنی سمجھے وہ معنی نہیں ہے، وہ بھی معنی ہیں. اور ایک معنی اور بھی ہے قربا مؤنث کا افعل التفضیل کہ جس کے معنی ہے قریب ترین خاتون. تو اگر ہم یہ معنی مراد لیں تو آئے مودت مخصوص ہو جائے گی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے. ایک صلوات بھیج دیں بلند پر محمد وآلہ. یعنی آجر رسالت ہے محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. صلوات بھیجے بلند آواز. ظاہر کہ بہت زیادہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا حدیث قصہ کا تذکرہ ہو کہ جو کبھی کبھی کچھ جھگڑے کی نوبت بھی آ جاتی ہے. شہزادی جس کی راویاں ہیں، روایت کرنے والی شہزادی ہیں، حدیث قصہ. کبھی کبھی یہ جھگڑا ہو جاتا ہے صاحب آپس میں کہ صاحب حدیث قصہ بیان ہو یا دعائے کمیل ہو، دعائے کمیل کی تلاوت کی جائے یا حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے. اس کو کبھی کبھی جھگڑے کا موضوع بنا دیا جاتا ہے. یہ وہی حماقت ہے جو کبھی کبھی کی جاتی ہے کہ نماز اور عزاداری کا تقابل. تو جس طرح سے وہ احمقانہ عمل، اسی طرح سے یہ بھی ایک احمقانہ عمل ہے کہ صاحب حدیث قصہ پڑھی جائے یا دعائے کمیل پڑھی جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دونوں پڑھی جائیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ارے تھوڑا سا وقت تو زیادہ لگے گا، ارے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت تو زیادہ لگے گا، مگر کم از کم اتنی دیر غیبتوں سے بچ جائیں گے، اتنے دیر دوسروں کی برائیوں سے بچ جائیں گے. جو خامخواہ کی گپیں ہانکتے ہیں اس سے اتنی دیر بچ جائیں گے. لہذا دونوں کی تلاوت ہونا چاہیے، حدیث قصہ کی بھی تلاوت ہونا چاہیے اور دعائے کمیل کی بھی تلاوت ہونا چاہیے. ارے جو عزاداری کو نماز سے لڑاتے ہیں وہ نہ عزاداری کو جانتے ہیں نہ نماز سے واقف ہیں، نہ عزاداری کی اہمیت سے واقف ہیں نہ نماز کی اہمیت سے واقف ہیں. جو حدیث قصہ دعا کمیل کو ٹکراتے ہیں نہ یہ جانتے کہ حدیث قصہ کیا ہے، نہ یہ سمجھتے کہ دعا کمیل کیا ہے، نہ ان کو اس کی خبر ہے نہ اس کی خبر ہے. بس مختصر جملوں میں سن لیجئے کہ دعائے کمیل کیا ہے اور حدیث قصہ کیا ہے. صاحبان ذوق کی توجہ چاہوں گا. ارے جب اہل بیت نے اللہ کی تعریف کی، ارے توجہ رہے، جب اہل بیت نے اللہ کی تعریف کی تو دعائے کمیل بن گئی.
جب اہل بیت نے اللہ کی حمد کی ہے، اللہ کی تعریف کی ہے تو دعائے کمیل بن گئی، اور جب اللہ نے اہل بیت کی تعریف کی ہے تو حدیث قصہ بن گئی۔ اب بتاؤ کس کو چھوڑ، ظاہر ہے کہ اب حدیث قصہ پر اگر پوری تفصیلی بحث ہوگی تو پورا عشرہ چاہیے، اس کے لیے پورا عشرہ چاہیے۔ تو ایک چیز حدیث قصہ وہ ہے کہ اس کی مرکزی شخصیت کا نام ہے شہزادی فاطمہ زہرا۔ اس کی مرکزی شخصیت کا نام ہے شہزادی فاطمہ زہرا۔ بس سنیے ایک عجیب چیز ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پوری اسی سے حدیث قصہ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ حدیث موجود ہے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جس نے 40 حدیثیں میری لکھیں، 40 حدیثیں لکھیں، جس نے 40 حدیثیں لکھیں، 40 حدیثوں کی تلاوت کی، 40 حدیثوں کی تشریح کی، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا بڑے بڑے علماء ان کی 40 حدیث کا مجموعہ چہل، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 40 حدیث، اور فلاں عالم 40 حدیث۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسی حدیث رسول اللہ کے ارشاد کے سلسلے میں یہ حدیثیں لکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ 40 حدیثوں کا مجموعہ سامنے آ جائے، پوری توجہ رہے۔ تو یہ جو حدیث قصہ ہے، یہ ایک حدیث نہیں ہے، یہ ایک حدیث نہیں ہے بلکہ مکمل 40 حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ ارے میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، کاش میری بات پہنچ سکے، بچے زبان یاد کر لے میری بات کو، جو عرض کرنا چاہتا ہوں 40 حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کلام معصوم کو، کلام معصوم کو حدیث کہتے ہیں۔ تو یہاں کے اوپر خصوصیت یہ ہے حدیث قصہ کی کہ یہاں بولنے والے بھی معصوم ہیں، سننے والے بھی معصوم ہیں۔ یہ ہے حدیث قصہ کی خصوصیت کہ بولنے والے بھی معصوم، سننے والے بھی معصوم ہیں، بولنے والے بھی معصوم ہیں، سننے والے بھی معصوم ہیں۔ اب دیکھیے کہ 40 مرتبہ کلام معصوم ہے یا نہیں۔ اللہ کا وہ کلام، اللہ کے لیے لفظ معصوم استعمال نہیں ہوتا بلکہ لفظ عادل استعمال ہوتا ہے، لفظ عادل استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عادل کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہر خطا سے بری، جس میں کوئی عیب نہ پایا جاتا وہی عادل ہو سکتا ہے۔ تو لفظ عادل استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ کا وہ کلام کہ جو قرآن مجید کا جز نہیں، وہ بھی حدیث ہی کہلاتا ہے۔ ارے توجہ رہے، قدسی کے لفظ کے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، حدیث قدسی، اللہ کا وہ کلام کہ جو جز قرآن نہیں ہے وہ حدیث قدسی کہلاتا ہے، یعنی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ اور ملک بھی معصوم ہے، اور کلام معصوم کو حدیث کہا جاتا ہے۔ پوری توجہ رہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو 4 مرتبہ اللہ کا کلام ہے اس میں، حدیث قصہ میں 4 مرتبہ اللہ کا کلام ہے۔ تو معلوم 4 حدیثیں یہ ہوئی، 12 مرتبہ رسول اللہ نے کلام فرمایا ہے، تو 12 حدیث رسول کی۔ ارے کلام معصوم ہی کو تو حدیث کہتے ہیں۔ ارے توجہ رہے، 12 مرتبہ رسول کا کلام، تو 12 اور 4 کتنے ہوئے؟ 16 ہوئے۔ 10 مرتبہ شہزادی فاطمہ زہرا نے کلام کیا ہے، تو 16 اور 10 کتنے ہوئے؟ 26 ہوئے۔
6 مرتبہ مولا علی کا کلام ہے اس میں، تو 26 اور 6 کتنے ہوئے؟ 32 ہو گئے۔ 3 مرتبہ امام حسن کا کلام ہے اس میں، تو 32 اور 3 کتنے ہوئے؟ 35 ہو گئے۔ 3 مرتبہ امام حسین کا کلام ہے اس میں، 35 اور 3 کتنے ہوئے؟ 38 ہو گئے۔ 2 مرتبہ جبریل کا کلام ہے، تو 38 اور 2 40 ہو گئے، تو 40 حدیثوں کا مجموعہ ہے حدیث قصہ۔ اور رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 حدیثوں کی تلاوت کی وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ بس کیا کیا جائے، وقت کی مجبوری ہے اور وقت نہیں رہا ہے اس کے اب عرض کر سکوں، لیکن اب شہزادی کی ایک فضیلت اسی کے ذیل میں عرض کر دینا ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے، جو شیعوں کو کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے اس میں ایک بات کہی جاتی ہے بہت شد و مد کے ساتھ کہ صاحب یہ اس بات کے قائل ہیں کہ غیر نبی سے بھی ملائکہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ ملک اہل بیت سے گفتگو کرتا ہے، تو اس لیے یہ خارج اسلام ہے کیونکہ ملک صرف نبی سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ جو علماء ہیں جو ہمارے مخالف، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ خارج اسلام ہے کیونکہ ان کے عقیدے میں بات شامل ہے کہ ملک جو ہے وہ اہل بیت سے گفتگو کرتا ہے، وہ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے شہزادی کا ایک لقب ہے محدثہ، شہزادی کا ایک لقب ہے محدثہ۔ محدثہ کے معنی ہے کہ ملک سے گفتگو ہوتی تھی، ملائکہ سے گفتگو ہوتی تھی، لقب ہے محدثہ۔ محدثہ گفتگو کرنے والی، اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے شیعہ کافر، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کی بیٹی سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے، اماموں سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے، لہذا یہ اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ صرف نبی سے ملک گفتگو کرتا ہے، غیر نبی سے نبی ملک گفتگو نہیں کرتا۔ یہ بات کہی جاتی ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر قرآن مجید میں جو اعلان ہو رہا ہے کہ جبریل مریم سے محو گفتگو ہیں، ارے خود قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جبریل کی گفتگو ہو رہی ہے جناب مریم سے، اور تم کہتے ہو صرف نبی سے گفتگو ہو سکتی ہے، تو 1,24,000 میں ایک نبیہ کا اضافہ کرو۔ اب مانو کہ جناب مریم نبیہ تھی، جبکہ سب یہی مانتے ہیں کہ نبیہ نہیں تھی، معصومہ تھی، مگر نبی نہیں تھی، مگر ملک گفتگو کر رہا ہے۔ فوراً گھبرا کر کہا کہ اگر یہ تو دیکھو، ہاں ملک نے گفتگو کی، قرآن ثابت کر رہا ہے کہ جناب مریم سے ملک نے گفتگو کی، تو اب کہا جاتا ہے جواب میں یہ بھی دیکھو خود بھی معصومہ ہے اور ایک معصوم کی ماں بھی ہے، اس لیے ملک گفتگو کر رہا ہے۔ تو مریم سے گفتگو اس لیے ملک نے کی کہ خود بھی معصومہ اور ایک معصوم کی ماں بھی، اور دیکھو پھر فاطمہ زہرا کون ہے، خود بھی معصومہ اور 11 معصوموں کی ماں۔ بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں، یہی حدیث کے ساتھ ثابت کرتی ہے کہ ہمارے اہل بیت شہزادی فاطمہ زہرا ملائکہ کی محتاج نہیں تھی، ارے ملک کی محتاج نہیں تھی، ملائکہ کی محتاج نہیں تھی۔ آپ تلاوت کر لیجیے حدیث کے ساتھ کی کہ جب چادر کے نیچے 5 نور جمع ہو گئے تو شہزادی چادر کے نیچے ہیں، اس کے بعد ان کے جملے موجود ہیں۔ کب کے جملے؟ ابھی جبریل نہیں آئے، ارے توجہ رہے، غور سے پڑھ لیجئے گا حدیث کے ساتھ
پھر تلاوت کر لیجئے گا حدیث قصہ کی، ابھی جبریل نہیں آئے ہیں، ابھی جبریل نازل نہیں ہوئے ہیں جو عرش کی خبر دیں، جو عالم بالا کی خبر دیں، ابھی جبریل نہیں آئے ہیں۔ اور شہزادی چادر کے نیچے ہیں، اس کے بعد فرما رہی ہیں کہ قال اللہ عز و جل یا ملائکتی و سکان سماواتی، فاطمہ زہرا چادر کے نیچے لیٹی ہوئی عرش کی خبر دے رہی ہے کہ اللہ ملائکہ کو جمع کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات انہی پانچوں کے طفیل میں خلق ہوئی ہے، جبریل بعد میں آئے ہیں۔ جو لفظ شہزادی نے فرما دی وہی لفظ بلفظ جبریل دہرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اہل بیت عرش کی خبروں کے لیے ملائکہ کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ان کی نگاہیں زمین سے عرش کے نظارے کیا کرتی ہیں۔ صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد۔ یہ ہے مرتبہ شہزادی کونین کہ جن کے لیے رسول تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں، کہ جن کے لیے سرد دے رہے ہیں کہ فاطمہ کی اذیت میری اذیت ہے، فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ لیکن امت والوں نے بعد رسول شہزادی کو اتنا رلایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ تاریخ انسانیت میں 5 سب سے زیادہ رونے والے ہیں، 5 سب سے زیادہ رونے والے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا آقا کون؟ کہا آدم، پہلا نام آدم کا ہے جو 400 برس تک روئے، آنسوؤں سے نہریں بن گئیں۔ کہا دوسرا کون؟ کہا نوح جو 950 سال سے زیادہ روئے، تو دوسرا نام نوح کا۔ کہا تیسرا کون؟ کہا یعقوب جن کے جو 35 سال جناب یوسف کے لیے روئے، اور اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو کیا فرمائے کہ 3 وہ ہیں رونے والے جو نبی ہیں، جو پیغمبر ہیں۔ کہا چوتھا کون تھا؟ کہا ہمارے جد امام زین العابدین، جد امام زین العابدین، بچہ جملوں کی زحمت ہے، جد امام زین العابدین 35 سال روئے، 35 سال روئے، اتنا روئے کہ آنسوؤں سے پرنالے جاری ہو جاتے۔ تو آدم 400 سال روئے، نوح 950 سال سے زیادہ روئے، جناب یعقوب 35 سال روئے، جناب ہمارے چوتھے امام 35 سال روئے، اور شہزادی کو تو چند مہینے ملے۔ امام فرماتے ہیں 5ویں شخصیت ہماری دادی فاطمہ زہرا۔ اس کا مطلب ہے کہ چند مہینے میں اتنا روئے کہ جتنا 400 سال میں آدم روئے تھے، جتنا 950 سال میں نوح روئے تھے، جتنا 35 سال میں یعقوب روئے تھے، جتنا 35 سال میں ہمارے چوتھے امام روئے تھے، شہزادی چند مہینوں میں اتنا روئے، مگر امت کو گوارا نہیں تھا۔ کچھ لوگ آتے ہیں، اے علی فاطمہ سے کہہ دیجئے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ ان کے رونے سے ہمارے کاروبار زندگی میں فرق آ رہا ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، ارے اس سے جا کر کہہ دیے زیادہ دنوں کی زحمت نہیں ہے، میں ان کے درمیان میں زیادہ دن زندہ رہنے والی نہیں ہوں، بس ہزاروں مجلس ختم کرو، ہم وقت نہیں رہا۔ ہاں، مرنے کے بعد گریہ ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد غم ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ ایسی شخصیت ہے کہ آج تک رو رہی ہے، ہر مجلس میں آنسو بہا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، جب سے مدینے سے قافلہ چلا تھا، خود اہل حرم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی بی بی تھی جو راتوں کو رویا کرتی تھی۔ جب 2 محرم کو خیمے نظم ہوئے، رات کا سناٹا، جناب زینب نے گھبرا کر امام حسین کو بلایا، ارے بھیا کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی۔ ایسا لگتا ہے کوئی ایسی ماں ہو کہ جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو،
یہ بہن زینب پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ بس مجلس ہزاروں ختم ہوئی، زندان شام ہے، قید خانہ شام ہے، داروغ زندان آتا ہے، امام زین العابدین کو بلاتا ہے، زین العابدین ارے رات میں کوئی عورت قید خانے سے نکل جاتی ہے اور ویرانے میں جا کر فریاد کرتی اور روتی ہے۔ امام فرماتے کیسے ممکن ہے، تم اپنے ہاتھ سے تالا لگاتے ہو، تم اپنے ہاتھ سے دروازہ بند کرتے ہو۔ کہا نہیں نہیں، کوئی عورت نکلتی ہے، اگر یزید کو خبر ہو گئی تو ظلم میں اضافہ کر دے گا، زیادتی میں اضافہ کر دے گا، اس عورت کو روکو باہر نہ نکلنے پائے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب اس کی آواز آئے اس عورت کی تو مجھے بلا لینا، مجھے بلا لینا۔ شب کا سناٹا تھا، داروغ زندان آیا، دروازہ کھولا، اے زین العابدین آؤ، دیکھو وہ عورت رو رہی ہے۔ ارے کوئی قید خانے سے بغیر اجازت کے نکل گیا ہے۔ جیسے امام پہنچے دیکھا ویرانے میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار سے ٹیک لگا ہے، ایک سیاہ پوش معذبہ، ہائے میرا حسین، ہائے میرا لخت دل حسین، 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں ارے کوئی قیدی عورت نہیں ہے، یہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہے۔ بس کیا کیا جائے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہی شہزادی، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، ٹوٹی ہوئی پسلیاں، تاریخ اسلام کے سیاہ ترین باب۔ میرے پاس لفظیں نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ روایت یہ ہے کہ جب دروازہ توڑا گیا تھا تو شہزادی کی پسلیاں شکستہ ہو گئی۔ میں آپ سے انصاف کا طالب ہوں، پورے مجمع سے انصاف کا طالب ہوں۔ کیا دروازہ بہت بھاری تھا؟ کیا بہت بڑا دروازہ تھا؟ کیا بہت بھاری دروازہ تھا کہ دروازے کے گرنے سے پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں؟ ارے جن کے گھر میں 3 دن کے فاقے ہوتے ہو، ان کیا کوئی بہت بڑا بھاری دروازہ نہیں ہو سکتا؟ کوئی معمولی سا دروازہ تھا جس کو توڑا گیا تھا، پھر پسلیاں کیسے شکستہ ہو گئی؟ ارے پسلیاں کیسے ٹوٹ گئی؟ ہوا یہ تھا کہ جس وقت دروازہ توڑا گیا شہزادی دروازے کے نیچے آ گئی۔ میں کیسے بیان کروں؟ دروازہ اوپر تھا، شہزادی زمین پر دروازے کے نیچے تھی۔ ارے جس طرح سے کربلا میں حسین کی لاش کو پامال کیا گیا، اسی طرح سے گھر میں آنے والے اسی دروازے پر پیر رکھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ارے شہزادی کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی تھی۔ ارے یہی زخم شہادت کا سبب بنا۔ تصور کیجئے اب زندگی کے آخری دن ان ٹوٹی پسلیوں میں کتنی اذیت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ اسماء روایت کہتی ہیں کہ جب حجرے میں جانے لگی تو فرمایا کہ دیکھو یہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے اے اسماء سمجھتی رہیے گا میں زندہ ہوں۔ جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا فاطمہ دنیا میں نہیں رہی، مگر اس وقت میرے بچے گھر میں نہیں ہیں۔ میرے مرنے کے بعد آئے تو پہلے کھانا کھلا دیجیے گا، پھر میری موت کی اطلاع دیجیے گا۔ اسماء روایت کرتی ہیں کہ تھوڑی دیر تسبیح و تحلیل و عبادت کی آواز آتی رہی، یہ کہہ کہ عبادت کی آواز آنا بند ہوئی، بے ساختہ اسماء کی زبان پر آیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہی وقت تھا کہ شہزادے گھر کے اندر آتے ہیں، اے اسماء ہماری ماں کدھر ہے؟ شہزادوں کھانا نوش کر لو تو بتاتی ہو۔ اے اسماء کبھی آپ نے دیکھا کہ ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اسماء مجبور ہوئی، شہزادوں تمہاری ماں دنیا میں نہیں رہی۔ بچے دوڑتے ہوئے حجرے میں پہنچے، آگے آگے چھوٹے شہزادے فریاد کرتے، آخری 2 جملے ہیں، 2 جملوں سے زیادہ زحمت نہیں۔ آگے آگے چھوٹے شہزادے فریاد کرتے ہوئے امام حسین اے اماں جواب نہیں آیا۔ شہزادے آگے بڑھے، اپنی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں میں ماں کا چہرہ لیا۔ جب چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں ماں کا چہرہ لے چکے تو روایت کہتی ہے آسمان کا رخ کیا اور عجیب حسرتناک لہجے میں کہا پالنے والے تو دیکھ رہا ہے میں غریب ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا۔ یہ جملے ادا ہونا تھے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے
حسین کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، اے میرے لال، مرنے کے بعد بھی مجھے گوارا نہیں۔ تیری زبان پہ ایسے حسرتناک جملے آئے۔ عزادارو روح فاطمہ اس وقت کتنا بے چین ہوئی ہوگی جب یہی حسین کربلا کے میدان میں فریاد کر رہے ہوں گے امام الناصر ینصرنا، اور روح فاطمہ اس وقت کتنا تڑپی ہوگی جب شیور کا خنجر چلا ہوگا، کسی منادی نے آواز دی ہوگی اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔